فصل کے ساتھ، ایک فاصلے کے ساتھ، ایک فرق کے ساتھ۔ وہ ٹیوب لائٹ، وہ ٹیوب براہ راست جڑا ہوا ہے اور اس کی روشنی ہر چیز کو منور کر رہی ہے، تو اس کی کرنوں سے ہر ذرہ ذرہ جڑا ہوا ہے۔ تو یوں تو پوری کائنات اس سے جڑی ہوئی ہے، مگر مصطفیٰ جیسا جڑا ہوا ہے، مرتضیٰ جیسا وابستہ ہے، حسن و حسین جس طرح وابستہ ہے، ایسے کائنات خدا کی ذات سے وابستہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آلہ۔ سمجھ میں آئی؟ حقیقت توحید سمجھ میں آئی؟ وہی ایک ذات ہے، بس اور بس ایک ہی حقیقت ہے۔ کثرت کا کوئی گزر نہیں، سنویت کا کوئی گزر نہیں، تسلیس کا کوئی محل نہیں، ایک حقیقت ہے، حقیقت توحید۔ اسی حقیقت سے پوری کائنات کا وجود ہے، ہر چیز اسی کے نور سے روشن ہے۔ اللہ نور السماوات، اللہ ہی ہے آسمانوں کا نور اور زمین کا نور، مگر پوری کائنات اس کے نور سے فیضیاب ہے بالواسطہ۔ اچھا، اب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ایک تلخ سی بات بھی کہتی ہوں، ایک کڑوی سی بات ہے، ہاں کام کی بات ہے۔ اس وقت پوری دنیا بشریت انگاروں پر لوٹ گئی، خاص طور سے ملت اسلامیہ۔ مسلمان ہر طرف ذلیل نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، مصیبتوں کے بادل ہیں، بے چینیاں ہیں، بے امنیاں ہیں، الفتیں ہیں، ہر شخص کہہ رہا ہے زوال ہے۔ یہ زوال کیوں ہے؟ یہ زوال کیوں ہے؟ اور اس زوال کو دور کرنے کے لیے تدبیریں کر رہے ہیں لوگ، ادارے بن رہے ہیں، تحریکیں قائم ہو رہی ہیں، انجمن سازی ہو رہی ہے، انسٹیٹیوٹس قائم ہو رہے ہیں، آرگنائزیشنز ہو رہے ہیں، تھنک ٹینک بنائے جا رہے ہیں، سب ضروری ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ملت اسلامیہ میں بحمد اللہ لطف الہی سے، فیضان مصطفی سے اور فیضان اہل بیت مصطفیٰ سے کسی نعمت کی کمی نہیں ہے۔ عجیب کانٹیکسٹ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، عجیب منزل تک میرا ذہن چلا گیا جب خدا نے کہہ دیا اتممت علیکم نعمتی، میں نے نعمت تمام کر دی، تو اب کفر ہے یہ سوچنا کہ کسی نعمت کی کمی ہے۔ نعمت کی کمی نہیں، قدر نعمت کی کمی ہے۔ توجہ رہے، یہ خود ایک جملہ، ایک کتاب ہے۔ نعمت کی کمی نہیں ہے، قدر نعمت کی کمی ہے۔ نعمت کی کمی نہیں ہے، قدر نعمت کی کمی ہے۔ ہمارے پاس بہترین انٹلیکچوئلز موجود ہیں، بہترین اسکالرز موجود ہیں، بہترین سائنٹسٹ موجود ہیں، بہترین فلاسفرز موجود ہیں، بہترین فقہا موجود ہیں، بہترین علماء موجود ہیں، بہترین ادیب موجود ہیں، بہترین شاعر موجود ہیں، بہترین جرنلسٹ موجود ہیں، بہترین ایڈمنسٹریٹرز موجود ہیں، بہترین تھنکرز موجود ہیں۔ سب کچھ ہے ہمارے پاس، اور دولت بھی ہے، روپیہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے خدا نے ہمیں عطا نہ کیا ہو۔ لیکن جیسے پوری سجی ہوئی لائبریری یا سجی ہوئی عمارت میں سارے ایکوپمنٹس موجود ہوں اور ایک الیکٹرک کرنٹ نہ ہو تو سب چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں نا۔ اسی طرح آج ملت اسلامیہ کے پاس سب کچھ ہے،
شعور اور جذبے میں توحید نہیں آئے. مفکرین کی عام کمزوری میں جو سوچتا ہوں وہی صحیح. تو اب دوسرے تھنکر سے اس کا کوارڈینیشن کیسے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء میرے برابر کا کون عالم ہے؟ ختم ہو گئی بس، ملت وہیں بکھر گئی. انجمنیں ہماری انجمن بس ہم ہیں حسینی، باقی سب دکاندار. یعنی اس میں یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ ہماری مجلس ہے، یہ مجلس بھی خدا کی اور حسین کی نہیں ہے. ہماری انجمن، ہماری فکر، ہماری دولت. وہی توحید نے دم توڑ دیا. بے رونقی اس لیے ہے، دھند اس لیے چھائی ہوئی ہے، زوال اس لیے آیا ہوا ہے، زوال اس لیے آیا ہوا ہے. اگر ہر فرد حقیقت توحید سے جڑ جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر فرد حقیقت توحید سے جڑ جائے، ہر ادارہ حقیقت توحید سے جڑ جائے، انا درمیان میں نہ ہو، پھر دیکھو ایک دن میں وہ انقلاب آ جائے گا کہ جسے عروج و کمال اسلام کہتے ہیں. ایک دن. اس لیے کہ وہاں تو ارادہ کن فیکونی ہے، ارادہ کن فیکون. مگر ہاں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہجرت. کہاں سے ہجرت؟ شہر انا سے شہر توحید تک. شہر انا سے شہر توحید تک، ملک فنا سے ملک بقا تک. اور اگر شہر توحید تک نہ جا سکو تو باب توحید تک پہنچ جاؤ. ابواب توحید ہے محمد و آل محمد. ہجرت کرنا حسین سے سیکھو. بس گفتگو تمام ہوئی. حسین کی ہجرت مدینے سے کربلا تک نہیں تھی، ملک فنا سے ملک بقا تک. ہجرت کی حقیقت تو سمجھو. کربلا حد آخر نہیں ہے حسین کی، حسین کی کوئی حد آخر نہیں ہے. آج 2 محرم حسین کا کارواں کربلا پہنچ گیا. کس انداز سے پہنچا ہے، کس طرح پہنچا ہے. پھر یہ جملہ عرض کروں گا، ہو سکتا ہے روزانہ کہنا پڑے یہ جملہ. حسین نے خدا کو اختیار کیا نظریے کے طور پر، حسین نے ہجرت کو اختیار کیا عمل کے طور پر. اور طرز عمل کیا تھا حسین کا؟ ہجرت کا انداز کہیں بھی جارحانہ نہیں، کہیں بھی جارحانہ نہیں. کربلا پہنچے اور پہلے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے. ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ایک حقیقت پر مبنی ہے. حسین کو علم تھا کہ یہ کون سی زمین ہے. پوچھنے کی ضرورت نہ تھی، پوچھنے کی ضرورت نہ تھی. حسین کو علم تھا، حسین کے نانا کو علم تھا، حسین کے بابا کو علم تھا. حسین کے بابا جب جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے، کربلا کی طرف سے گزرے تو ٹھہرے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. ساتھیوں سے کہا کہ تم اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ یہ سوائے ابو تراب کے کوئی اور نہیں کہہ سکتا تھا جو خاک کے ذرے ذرے کو پہچانتا ہو. اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں آل محمد کا قافلہ آ کر اترے گا اور 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، یہاں خون بہایا جائے گا. تو
حسین کے بابا کو علم تھا، حسین کو بھی علم تھا. اور مدینے سے چلتے وقت اعجاز امامت کی بنیاد پر، اعجاز امامت کی بنیاد پر زمین کربلا خود ہی نہیں اپنی نانی ام سلمہ کو دکھا کے، جب ام سلمہ نے کہا کہ بیٹا نہ جاؤ، یہ ام سلمہ وہ بزرگوار خاتون ہیں جنہیں امام حسین علیہ السلام یا امہ کہتے تھے. یا امہ، جناب فاطمہ زہرا کے بعد مسلسل یا امہ، اے مادر گرامی، بیٹا نہ جاؤ. جناب ام سلمہ بھی حسین کو امام سمجھتی تھی مگر حفظ مراتب میں، بیٹا نہ جاؤ. یہ محبت کا تقاضا، یہ محبت کا تقاضا. اب حسین اپنے حسن اختیار کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اماں میں مجبوراً نہیں جا رہا ہوں، یہ تو میرا حسن اختیار ہے، میں کربلا مجبوراً نہیں جا رہا ہوں، میں چاہوں تو کربلا یہاں آ جائے. اشارہ کیا، زمینیں پست ہوئی، زمین کربلا بلند ہوئی، ہاتھوں کو بڑھایا، ایک مٹھی خاک اٹھائی، جناب ام سلمہ کے سپرد کی. نانی، مادر گرامی، ارے جب یہ مٹی لہو ہو جائے تو سمجھیے گا کہ آپ کا بیٹا حسین شہید ہو گیا. تو حسین بتا کے آئے تھے، جانتے تھے جب وہاں پہنچے اور چلتے چلتے گھوڑا رکا تو حسین کو معلوم تھا کہاں رکا، حسین کا گھوڑا تھا نا، رک گیا. اب پوچھا، یہ پوچھنا بتاتا ہے کہ الہی نمائندے کیسے ہوتے ہیں. ہر موقع پہ اپنے علم اور فضل کا، کمال کا اظہار مقصود نہیں ہوتا، کبھی خاکساری و تواضع بھی ہوتی ہے، مصلحتیں بھی ہوتی ہیں. معصوم ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے غیر معصوموں کے درمیان رہتے ہوئے معصومانہ زندگی بسر کر جائے. پوچھا یہ کون سی زمین ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور بھی کوئی نام؟ کربلا. کہا بس یہی ہماری منزل ہے. عباس محملیں اتارو، اکبر محملیں اتارو. بس اب ایک فقرے میں تقریر کو تمام کروں. جب خیام لگنے لگے تو وہی لشکر جسے حسین نے پانی پلایا تھا، کل میری زبان سے ایک فقرہ نکل گیا تھا نا کہ اب آئندہ 10 دنوں تک پیاسے حسین کا ماتم ہوگا. جس لشکر کو حسین نے پانی پلایا تھا اسی لشکر کے کچھ افراد آگے بڑھے. ہمیں کہا گیا دریا کے کنارے آپ کے خیمے نہ لگائے جائیں. اللہ اکبر. کچھ ساتھیوں کو خیز و غضب اور جلال آیا، مگر حسین رحمت خدا کا نمائندہ ایک مرتبہ کہاں گئے؟ معلوم ہے کہاں گئے؟ اپنی بہن زینب کے پاس. ذرا حفظ مراتب اور کہا اے بہن زینب، ارے ذرا عباس کو بلائیے اور عباس کو بلا کے کہیے ابھی جنگ کا موقع نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتے. عباس سے کہیے زہیر کو روک لیں. وہ عباس جو چاہتے تھے کہ زہیر کے ساتھ آگے بڑھے، اسی عباس کے ہاتھوں میں اطاعت کی زنجیر ڈال دی، پاؤں میں وفا کی بیڑیاں ڈال دی. اب عباس سروں کو لہڑائے ہوئے آئے، ارے زہیر یہ جنگ کا موقع نہیں ہے، خیموں کو ہٹا دو. لوگ کہتے ہیں کہ 7ویں محرم سے پانی بند ہوا، میں کہتا ہوں کربلا میں وارد ہوتے ہی حسین پر بندش آپ کا سلسلہ شروع ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.